بڑے خوشگوار موڈ میں وہ آفس سے گھر آیا تھا، لیکن سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ چہرے کے تاثرات تو پتھریلے ہی ہو گئے تھے، لیکن زبان سے بھی شعلے نکلے تھے۔ کس نے تمہیں بلایا ہے؟ دعوت دی تھی میں نے تمہیں یہاں آنے کی، جو منہ اٹھا کر چلی آئی ہو؟ منع کیا تھا نا میں نے یہاں آنے سے، پھر کیسے ہمت ہوئی تمہاری یہاں آنے کی؟ اس کا بازو دبوچتی سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ ابھی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے عجیب و غریب وہم اور سوچوں میں مبتلا بے ارادہ ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی، اس کے آتے ہی وہ سوچ و وہم حقیقت بن کے اس کے سامنے آیا تھا۔ اذان کی نظروں کی تپش اسے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی، تبھی خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ بولو، جواب دو، کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ وہ میں خود نہیں آئی، بلکہ بی جان نے مجھے بھیجا ہے۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے یہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ بی جان نے یہاں آنے کا کہہ دیا اور تم اٹھا کے چلی آئی، یہ سوچے بنا کہ اس گھر میں میرے دل میں تمہارے لیے جگہ ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا بیر، لاکھ اس رشتے کی بنا پر زبردستی میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرو، لیکن نہ میں تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دوں گا، نہ اس گھر میں۔ وہ انگارے اکڑ رہا تھا، عبیر کا نازک وجود کانپے جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی، اگر اس گھمنڈی شخص نے اسے واپس حویلی بھجوا دیا تو وہ سب لوگ اس کا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اذان کو اور غصہ آ رہا تھا۔ دبوں سی سر جھکائے کھڑی ہوئی، اسے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکیوں سے چڑ تھی۔ اب یہاں آ گئی ہو تو تم اس گھر میں نہیں رہو گی، بلکہ تمہاری جگہ سروینٹ کوارٹر میں ہوگی، کیونکہ تمہیں میں اپنی نگاہوں کے سامنے برداشت نہیں کروں گا۔ جب تم میرے سامنے آؤ گی مجھے وہ کاغذی رشتہ یاد آئے گا جو حویلی والوں نے زبردستی میرے سر پہ مسلط کیا۔ اس کی اس تلخ بات پر وہ کیا کہتی؟ خاموش کھڑی لب کاٹتی رہی۔ وہ اور بات تھی کہ آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رد عمل ایسا ہی ہوگا۔ اس کی خاموشی پر اذان کو اور تاؤ آ رہا تھا۔ تبھی اس نے چیختے ہوئے ملازموں کو آواز لگائی تھی، پروین، پروین، یہاں آؤ اور انہیں سرونٹ کوارٹر میں لے کر جاؤ۔ پروین جو حیرت سے کچن میں کھڑی صاحب جی کے لیے کھانا بنا رہی تھی، ان دونوں کی لڑائی جھگڑے پر کھڑکی سے چھپ چھپ کر کب سے دیکھے جا رہی تھی۔ سامنے کھڑی کالے کپڑوں میں ملبوس منموہنی سی لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ وہ صبح کے 11 بجے اذان صاحب کے بنگلے پر آئی تھی، وہ بھی نذیر چچا کے ساتھ، جو اس کا بہت ہی پرانا ڈرائیور تھا۔ لیکن پروین اس لڑکی سے واقف نہیں تھی، وہ بھی 6 مہینے سے یہاں پر ملازمت کر رہی تھی، لیکن اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صبح سے ہی کہہ کر تھک گئی ہوں بی بی جی، آپ سامنے والے کمرے میں آرام کر لیں۔ لیکن نہ جانے وہ بہت زیادہ کیوں ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ خاموش سے لاؤنج پہ بیٹھی رہی جیسے کسی کا خوف ہو، اور اب پروین کو ساری صورتحال سمجھ آ گئی تھی۔ اسے کسی اور کا نہیں بلکہ صاحب جی کا ہی خوف تھا۔ جیسے ہی اذان نے اسے آواز لگائی، وہ بوتل کے جن کی طرح اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی۔ جی صاحب جی، اس لڑکی کو سرونٹ کوارٹر میں لے جاؤ اور مجھے یہ اس گھر میں چلتی پھرتی نظر نہ آئے۔ عبیر کو اپنی جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، تو اس کی حیثیت اس ملازمت سے بھی کم ہے، اتنی گئی گزری ہے وہ۔ ملازمہ کے سامنے اس ذلت پر وہ آنسو بھی نہ بہا سکی، کیونکہ اذان کے چیخنے کا خوف تھا۔ گھنی سیاہ پلکوں والی آنکھیں مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ آئے بی بی جی، آپ میرے ساتھ آئے۔ پروین کا لہجہ بڑا ہی نرم اور احترام لیے ہوا تھا۔ وہ رخ موڑ کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جب اسے اپنے بیگ یاد آیا تھا، جیسے ہی پلٹ کر بیگ اٹھانے لگی، نظر سیدھی سامنے کھڑے اس مغرور شخص سے ٹکرائی تھی، جو ماتھے پر بل ڈالے اسے ہی گھور رہا تھا۔ نفرت کی انتہا تھی تو دوسری طرف خوف کے سائے جو اس کے پورے وجود کو لرزانے پر مجبور کر رہے تھے۔ آپ رہنے دیں بی بی جی، میں اٹھا لیتی ہوں بیگ، وہ نرمی سے کہہ کر اس کا بھاری بیگ اٹھا لیا تھا۔ بی جان اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، ایک سے ایک کپڑے، چوڑیاں، جویلری، کیا کچھ نہیں اس کے بیگ میں پیک کروا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں بی جان؟ آپ کو پتہ بھی ہے وہ مجھ سے کتنا چڑھتے ہیں، میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور آپ یہ ایسے کپڑے کیوں رکھ رہی ہیں؟ مجھے سادے کپڑے پہننے کی عادت ہے، وہ تنگ آ کر کہہ رہی تھی۔ بی جان مسکرائی تھی، ارے نہیں نہیں، نویلی دلہن ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے۔ میری بچی، جب تم سچ سمجھ کر اس کے سامنے آؤ گی تو دیکھنا،
چند دن میں کیسا کایا پلٹتی ہے۔ اور یہ سحر اور مریم جو تمہارا مذاق اڑاتی ہیں کہ اذان ملک کبھی تمہاری رخصتی کروانے نہیں آئے گا، ان سب کو یقین نہیں آئے گا جب تم اس کے ساتھ اس حویلی میں آیا کرو گی، خوش باش، ہنستی مسکراتی، اور مجھے لگے گا جیسے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ وہ دور کے ڈھول سہانے جیسے خواب اس کی آنکھوں میں سجا رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بی جان کی باتوں میں آ گئی۔ پھر جیسے ہی نذیر چاچا ان کی منگوائی ہوئی چیزیں پہنچائے، حویلی آیا تھا، ساتھ میں بی جان نے اسے بھی تیار کر دیا۔ حویلی والوں نے دانتوں میں انگلی دبا لی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو اماں؟ آپ جانتی بھی ہیں اذان صرف مجبوری میں اس نکاح نامے پر سائن کیے تھے، کیونکہ باپ نے آگ کھونے کی دھمکی دی تھی۔ اس نے نکاح کرنے کے فوراً بعد ہی سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ یہ صرف کاغذی رشتہ ہوگا، اس بے وقوف لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے پہ اسے کوئی مجبور نہیں کرے گا، اور آپ ہیں کہ اسے اس کے پاس بھیج رہی ہیں۔ چچی عافیہ کی آنکھوں میں طنز اور حقارت تھی۔ کیوں کاغذی رشتہ ہے؟ جب اتنی لوگوں کے سامنے اس نے نکاح کے سائن کیے تھے، خدا کو حاضر ناظر جان کر اسے اپنی بیوی بنایا ہے، تو کاغذی رشتہ کیسے ہو گیا؟ اور دلوں میں محبت تو خود اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، جب یہ اس کے پاس رہے گی تو وہ خود ہی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ عافیہ چچی کسی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ وہ کب برداشت کر سکتی تھی اس دبو خاموش طبیعت اور کم پڑھی لکھی لڑکی کو اذان کی بیوی کے روپ میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے؟ ماتھے پہ بل ڈالے وہ بے نیازی سے کہنے لگی، کر لیجئے یہ بیکار کی کوششیں، لیکن دیکھنا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اور پھر چچی عافیہ کی بات ٹھیک ثابت ہوئی تھی، جب وہ اپنا بیگ اٹھائے ملازمہ پروین کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، ایک کچن اور چھوٹا سا صحن تھا، آنسوں کا غبار نکلنے کو بےتاب تھا، لیکن پروین ملازمہ کی وجہ سے وہ ضبط کر کے کھڑی تھی۔ بالکل صاف ستھرا رکھا ہو یہ میں نے کوارٹر، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، آپ صاحب جی کی مہمان ہیں نا۔ بھلے ہی اس نے صاحب جی کو رویہ دیکھ لیا تھا اس معصوم لڑکی کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ ایک بڑی نرم دل اور مہربان طبیعت عورت تھی۔ اسے اس لڑکی پہ ترس بھی آ رہا تھا جس کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ پروین کے جانے کے بعد اس نے بیگ بیڈ کے نیچے رکھ دیا تھا، دماغ بالکل سن ہو رہا تھا، تو ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سی تھی۔ اذان کے روکھے پھیکے رویے کا اسے پہلے ہی احساس تھا، لیکن وہ اسے اس حد تک نفرت کرتا ہوگا کہ اپنے سامنے بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسے یہ معلوم نہیں تھا۔ آنسو قطرہ قطرہ بن کے اس کے گالوں پہ پھسلنے لگے، جنہیں بے دردی سے رگڑ کر وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بابا کا نمبر ملایا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس گوار کو اٹھا کر میرے پاس بھیج دیا؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف اس سے کاغذی نکاح کر رہا ہوں، وہ بھی بی جان کی خواہش پر۔ آپ اس لڑکی کو آ کر لے جائیں ورنہ میں ڈرائیور کے ہاتھ اسے بھجوا دوں گا۔ خرم ملک کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ڈرائیور کے ہاتھ تو اب تم اسے واپس حویلی بھیجو گے؟ بی جان میرا جینا حرام کر دے گی، اور پھر کاغذی رشتہ ہو یا پھر محبت کا، یاد رکھنا وہ تمہاری بیوی ہے جسے تم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی، اور اس حویلی کی آدھی جائیداد کی وارث۔ بہت سوچ سمجھ کے میں نے اس کا رشتہ تمہارے ساتھ کیا ہے اذان، خبردار جو اسے واپس بھیجا تو بی جان کو اگر ذرا بھی بھنک پڑ گئی کہ تم اس کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہو تو نہ جانے یہاں کیا طوفان کھڑا کر دیں گی۔ بابا نے اسے کھری کھری سنا دی تھی۔ وہ غصے سے لب بھیج کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے پھر آپ انتظار کرنا، ایک دن وہ خود آپ سب سے کہے گی کہ وہ واپس آنا چاہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کھٹاک سے کال کٹ کر دی تھی۔ غصے سے دماغ گھما جا رہا تھا، تبھی اس نے زوردار آواز میں پروین کو بلایا تھا۔ جی صاحب جی۔ وہ ہانپتی ہوئی اس کے سامنے آئی تھی۔ اتنے غصے میں اس نے پہلے کبھی بھی اپنے صاحب جی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی سے کہنا کہ اپنے کوارٹر سے باہر نہ آئے اور اس گھر میں آنے کی تو جرات ہی نہ کرے، وہ مجھے نظر نہیں آنی چاہیے اس گھر میں، سختی سے کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پروین حیران تھی کہ آخر اس لڑکی کا صاحب جی سے کیا رشتہ ہے جو وہ اس سے اپنی اتنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ محض سوچ سکتی تھی، پوچھنے کی جرات نہ تھی اس کے اندر، اور نہ ہی ایسی حیثیت تھی کہ وہ ایسے معاملات میں ٹانگ اڑاتی، اس لیے خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ خاموشی کی چادر اوڑھے وہ ہر وقت سرور کوارٹر میں پڑی رہتی۔ اسے ایک ہفتہ ہونے والا تھا۔ پروین نے آج سارا کچن صاف کیا، پھر لاؤنج کی صفائی کی۔ صاحب جی کے کمرے کی صفائی تو وہ سب سے پہلے کرتی تھی،
پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کے پاس چلی آئی، جو اپنے خیالوں میں کھوئی کھوئی سی کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ بی بی جی، دن کے وقت صاحب جی گھر نہیں ہوتے، آپ باہر آ جایا کریں، لون وغیرہ میں تھوڑا دل بہل جائے گا۔ کب تک اکیلی کمرے میں ایسے ہی رہیں گی؟ وہ ملازمہ ٹھیک ہے تو کہہ رہی تھی۔ کمرے میں پڑی پڑی ابھی ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ نہ موبائل تھا، نہ ہی کوئی دوسری تفریح کا سامان۔ سارا دن خالی دیواروں کو دیکھتی رہتی یا پھر اذان کے نفرت بھرے رویے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اسے حیرت ہوتی کہ بی جان کو کیسے اپنے لاڈلے پوتلے پر اتنا یقین تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی آخری نشانی کو اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو گئی تھی کہ وہ اب اس کی ابیر کا بہت ہی اچھے سے خیال رکھے گا۔ اگر وہ مجھے اس حال میں دیکھ لیں تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ دو آنسو اس کی آنکھوں کے کنارے جمع ہوئے، لیکن پروین کے کہنے پر وہ آج لان میں باہر چلی آئی۔ موسم بڑا ہی خوشگوار سا ہو رہا تھا۔ وہ لان میں رکھے پھولوں کو دیکھنے لگی جو بہت ہی خوبصورت عجیب بہار دکھا رہی تھی۔ سچ میں یہاں آ کر بہت ہی سکون مل رہا تھا۔ چوڑی دار پاجامہ، لمبا سفید فراق، سر پہ دوپٹہ لیے وہ پھولوں کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کسی کی گہری نظروں نے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ حیران تھی، کسی مرد کی نگاہیں اسے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ رخ موڑ کر پلٹی تو اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ دور کھڑا ایک گھنی مونچھوں والا نوجوان، عام سی شکل و صورت والا آدمی مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا، بڑی دلچسپی کے ساتھ۔ ابیر کو اس وقت غصہ آیا۔ چند لمحے یہاں بیٹھ کر وہ فوراً اپنی سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ نوجوان بڑی گہری نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ کر پروین سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے ماسی؟ پروین نے گھور کر شمشیر کی طرف دیکھا تھا، جو صاحب جی کا ڈرائیور تھا۔ ابھی 6 مہینے پہلے ہی صاحب جی نے اسے نوکری پہ رکھا تھا۔ پرانے ڈرائیور نے نوکری چھوڑ دی تھی تو شمشیر نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ وہ بنگلے کی دوسری طرف بنے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ یہ صاحب جی کی مہمان ہے؟ کیوں؟ کوئی لگتا ہے چند دنوں کے لیے یہاں رہنے آئی ہے۔ یہ سن کر شمشیر زور سے ہنسا تھا۔ صاحب جی کی مہمان، اور وہ بھی سرونٹ کوارٹر میں؟ ضرور کوئی گرل فرینڈ وغیرہ ہوگی صاحب جی کی۔ اس نے اپنے پاس سے اندازہ لگایا تھا۔ پروین نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ پہلے کبھی دیکھا ہے صاحب جی کی گرل فرینڈ کو؟ اور تو اتنی تحقیقات کر رہا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ پروین کے ماتھے پہ بل تھے۔ شمشیر ہنسا، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ پلٹ گیا تھا، لیکن اس کی خبیث آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس کے دل میں کیا جذبات بڑھ رہے ہیں۔ ابیر کمرے میں آنے کے بعد کافی دیر تک بڑا ہی عجیب محسوس کرتی رہی۔ اس کے بدن میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ اس آدمی کی نظریں ایک ایسی عجیب سی تھی۔ تبھی اسے ایک دم خیال آیا تھا، اذان نے اسے اپنی زندگی میں ایک ملازمہ سے بھی کم درجہ دیا۔ ظاہر ہے لوگ اس بات کا فائدہ تو اٹھائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ کیا اسے بی جان سے رابطہ کرنا چاہیے؟ لیکن نہیں، وہ کتنی خوش تھی اسے یہاں بھیجنے پر، کتنی ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی، ساری تیاریاں کروائی اور پھر اسے یہاں بھیجا تھا، اور اب وہ مایوس ہو کر واپس حویلی جائے گی تو مجھے دیکھ کر اور بیمار پڑ جائیں گی، ایک ایک بات کی تحقیقات کریں گی، اور جب سچائی ان کے سامنے آئے گی تو خرم چچا سے لڑائی کریں گی اور عافیہ چچی سے بھی، اور پوری حویلی میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ سحر اور مریم اسے نفرت انگیز نظروں سے دیکھیں گی کہ اسی کی وجہ سے ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کی طرح ان کے سامنے آنا چھوڑ دے گی۔ یہ سوچ کر وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر گھرانے لگی۔ شاید مایوسی اور دکھ کی کیفیت اس کے چہرے پر واضح دکھائی دیتی تھی۔ یا اللہ، ان میں سے تو کوئی بھی پہننے کے لائق نہیں ہے۔ وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ بی جان نے سارے کپڑے اس کے بیگ میں خود ہی رکھوائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سارے کپڑے بہت ہی کام والے، قیمتی اور خوبصورت تھے۔ ایک بھی سادہ سوٹ نہیں تھا جو وہ پہن لیتی۔ کیا ہوا بی بی جی، اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تبھی اسے پروین کی آرزی بھری آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم پلٹی تھی۔ وہ کچھ نہیں، بس میں کپڑے نکال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بھی گھبرا جاتی تھی۔ اس دن اس ملازمہ کے سامنے بھی اذان نے اس کے ساتھ کتنا ذلت بھرا لہجہ اپنایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ملازمہ اس کی بڑی عزت کرتی تھی۔ ارے واہ بی بی جی، آپ کے پاس کتنے خوبصورت کپڑے ہیں۔ یہ کپڑے آپ پہن کر تو بالکل شہزادی لگیں گی۔ یہ والا سوٹ پہن لیں، گلابی والا سوٹ بہت ہی پیارا ہے۔ پروین مسکراتے ہوئے اس سے فرمائش کر رہی تھی۔ ابیر کی آنکھیں نم تھی۔ وہ اسے کیسے کہتی کہ جس کے لیے وہ اتنی تیار، اتنی خوبصورت کپڑے لے کر آئی ہے
وہ اس پر نظر ڈالنا تو دور کی بات ہے، اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی نہ چار اس نے ان میں سے ایک سوٹ نکال کر پہن لیا تھا، نہا دھو کر کپڑے پہنے اور پھر بال سکھانے کے لیے باہر لان میں چلی آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اذان گھر میں نہیں ہوتا، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ آج اتوار کا دن ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے سرونٹ کوارٹر سے باہر نکل کر آئی، ٹیرس پہ کھڑا اذان کی نظر سیدھی عبیر پہ پڑی تھی۔ لمبے سیاہ بال جن سے پانی ٹپک رہا تھا، ہلکا فیروزی کلر کا سوٹ پہنے وہ دھوپ میں کھڑی تھی۔ کندھے پر سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ لان میں بچھی کرسی پہ بیٹھنے لگی تھی کہ اچانک ہی نظر سامنے ٹیرس پہ کھڑی اذان پہ پڑی، جو اسے کاردار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ دوسری طرف گیٹ کے پاس کھڑا شمشیر، جو بڑی دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس پہ بجلیاں گزار رہی تھی۔ اذان غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا، جو چوکیدار اور ڈرائیور کے سامنے یوں ہی لان میں چلی آئی تھی۔ اس کی نگاہیں جو آگ برسا رہی تھی خود پہ محسوس کر کے عبیر کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ دل ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی اذان اس کے پاس آئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن کافی دیر گزر گئی، وہ نہیں آیا تھا۔ تبھی اس کی جان میں جان آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا جسم اتنا گرم ہو رہا تھا۔ وہ شدید کمزوری اور گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف اذان ماں کا نمبر ملا رہا تھا۔ وہ جلدی سے جلد اس لڑکی کو واپس حویلی بھیجنا چاہتا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ تو منع کر سکتی تھی نا بی جان کو کہ اسے میرے سر پہ مسلط نہ کریں، کیا ضرورت تھی اسے یہاں بھیجنے کی؟ عافیہ چچی نے بیزاری سے اسے کہا تھا۔ میں نے تو لاکھ منع کیا تھا اماں کو کہ وہ ہر کسی سے اپنے پاس نہیں رکھے گا، لیکن وہ میری سنے بھی تو۔ تم نے کوئی امید دلائی ہوگی اذان، تبھی تو اماں جی نے عبیر کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر اذان کو غصہ آیا تھا۔ میں کیا انہیں امید دلاؤں گا امی؟ میں کسی اسٹائلش، خوبصورت، ماڈرن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں نے مل کر میرے سر پر یہ گوار لڑکی تھوپ دی، لیکن میں بہت جلد کچھ سوچ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ اس نے دو ٹوک بات کہہ کر کال کٹ کر دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ فیصلے اوپر بیٹھی ہوئی رب کی ذات کرتی ہے، جس نے اس دونوں کا رشتہ جوڑا تھا۔ وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا جب پروین نے اسے آواز دی، صاحب جی؟ ماتھے پہ بن لیے وہ پلٹا تھا۔ کیا ہوا؟ صاحب جی، وہ لڑکی جو سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی ہے، عبیر بی بی، ان کی طبیعت خراب ہے، بہت تیز بخار ہے انہیں۔ یہ سن کے اسے غصہ آیا تھا، پھر بے نیازی سے کہنے لگا، میرے کمرے کی دراز سے بخار کی ٹیبلٹ پڑی ہے، اسے نکال کر دے دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ لاپرواہی سے کہہ کر وہ آفس چلا گیا تھا، جبکہ وہ کمرے میں پڑی بخار سے جل رہی تھی۔ پروین نے اسے گولی دی، تب بھی آرام نہیں آیا تھا۔ اس کا جسم بے تحاشا گرم سا ہو رہا تھا۔ اسے بے اختیار بی جان کی یاد آئی تھی۔ وہ اس کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ بچپن میں جب اس کے امی ابو کا انتقال ہو گیا، جب اس نے ہوش سنبھالا تو محسوس ہوا جس طرح سحر اور مریم کے ماں باپ تھے، اس کے نہیں تھے، بلکہ اس کی صرف دادی ہی تھی، جسے وہ پیار سے بی جان کہتی تھی۔ وہ بی جان کی بہت ہی لاڈلی تھی۔ یہ دیکھ کر چچا کی دونوں بیٹیاں مریم اور سحر اس سے بے پناہ حسد کرتی تھی۔ چچا کے 4 بچے تھے، بڑے فیضان بھائی، اس سے چھوٹے اذان بھائی، 2 بیٹیاں مریم اور سحر جو تقریباً اسی کی ہم عمر تھی۔ فیضان بھائی نے ایک گاؤں کی لڑکی سے شادی کر کے وہیں حویلی میں اپنا گھر بسایا تھا۔ وہ زمینوں کو سنبھالتے تھے، لیکن اذان ماڈرنزم بھرا پڑا تھا، اسے دیہات کی زندگی سے نفرت تھی۔ تبھی تو جیسے اس کا کالج مکمل ہوا، وہ فوراً ہی شہر میں لیے ہوئے چچا کے فلیٹ میں رہنے لگا اور وہیں پر اس نے اپنا کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتا رہا اور اپنا بزنس بھی جما لیا۔ محض 4 سال کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ محمد ایذان ملک کو جب نہایت کم عمری میں ہی برانڈ آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا تھا تو چچا کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی قابلیت سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ ایذان نے شہر میں آ کر اپنی لائف مکمل سیٹ کر لی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہیں پر کسی اچھی اسٹائلش لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی اور بہتر بنائے گا، لیکن جب گاؤں گیا اور بی جان نے پورے خاندان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ان کی زندگی کا بھروسہ نہیں، اس لیے وہ اپنی جائیداد اپنی حویلی کے 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے، تو سب حیران رہ گئے تھے۔ چچا بھی حیران تھے، کیونکہ وہ بی جان کی ساری جائیداد کا اکلوتا وارث تھا
اور بعد میں وہ جائیداد ان کی اولاد کے حصے میں آتی۔ لیکن بی جان نے جب 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا تو سب حیرت سے دو چار ہوئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ 2 حصے کیوں ہوں گے؟ آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے، ایک بیٹا تو انتقال کر چکا ہے اور دوسرا آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور آپ کی تو کوئی بیٹی بھی نہیں ہے۔ وہ حیران تھے۔ بی جان نے خطرناک آنکھوں سے انہیں گھورا تھا۔ تم بھول گئے ہو، عامر کی ساری جائیداد، ساری دولت کی مالک اب اس دنیا میں موجود ہے، زندہ سلامت میری آنکھوں کے سامنے۔ میں اس کا حصہ بھول کر وہ ساری دولت تمہارے نام کر دوں، اپنے مرے ہوئے بیٹے کی نشانی کو ایسے ہی چھوڑ دوں دنیا میں؟ خرم چچا غصے سے ہاتھ ملنے لگے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ جانتے تھے کہ ان کی ماں غصے کی تیز ایک خطرناک عورت ہے۔ عافیہ چچی جیسی منہ زور اور بدتمیز عورت بھی ان سے دبتی تھی۔ خرم چچا کو کوئی اور راستہ سجائی نہ دیا تھا۔ تبھی وہ بڑے میٹھے انداز میں بی جان سے کہنے لگے، لو آپ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی ہے عامر بھائی کی اولاد کے لیے۔ جیسے میرے لیے میرے بچے ہیں، ایسے ہی عبیر بھی ہے۔ یہ خواہش تو میری بہت پہلوں سے تھی، لیکن میں نے آج تک یہ بات آپ کے سامنے نہیں کہی ہے۔ بی جان، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں عبیر کو اذان کی دلہن بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا بات ہوگی؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ بی جان اتنی خوش ہوئی کہ ان کی خوشی آسمان کو چھو رہی تھی۔ دروازے پہ کھڑی ابی، جو اندر آنے کے لیے قدم بڑھا رہی تھی، ایک دم ہی ٹھٹک کر رک گئی جب اسے بی جان کی آواز سنائی دی تھی، تم سچ کہہ رہی ہو خرم؟ تم میری عبیر کو اذان کی دلہن بناؤ گے؟ لیکن وہ تمہارا نخریلا بیٹا، جس کے اندر بناوٹ اور گھمنڈ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، وہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا؟ بی جان حیران تھی تو وہ مسکرا دیے، کیوں نہیں راضی ہوگا؟ میں باپ ہوں اس کا، دیکھنا کیسے ہاتھوں کے بل چلتا ہوا آئے گا میرے ایک حکم پر۔ خرم چچا نے اسی وقت ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگی، تو پھر ٹھیک ہے، میں عبیر کے حصے کی ساری جائیداد اذان کے نام کر دوں گی۔ یہ سن کر چچا بھی خوش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اذان کو گاؤں کی زمین جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف بزنس میں انٹرسٹ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری دولت بعد میں انہیں اور ان کے بڑے بیٹے فیضان کو ہی ملنے والی تھی، ساتھ میں ان کی بیٹیوں کا مستقبل بھی سنور جاتا۔ یوں وہ اس حویلی کی جائیداد کے اکلوتے وارث بن جاتے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے نخریلے بیٹے کو راضی کیا تھا، یہ کہہ کر کے کہ یہ رشتہ صرف کاغذی ہوگا، تم جب چاہو شہر میں اپنے لیے دوسری لڑکی ڈھونڈ کر دوسری شادی کر لینا، عبیر یہیں رہے گی حویلی میں۔ یوں اس نے باپ کے کہنے پر اس لڑکی سے نکاح کر لیا جو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، دبوسی، ہمیشہ چادر میں لپٹی رہتی۔ اس نے کبھی غور سے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ نکاح نامے پہ سائن تو کر دیے تھے، لیکن 2 دن بعد ہی وہ واپس شہر چلا آیا۔ پھر 1 سال گزرا اور 2 سال گزر گئے ان کے نکاح کو، لیکن وہ کبھی اس لڑکی سے ملنے نہ گیا اور نہ ہی بی جان کے بلاوے پر حویلی میں آیا کہ کہیں وہ زبردستی اس لڑکی کو اس کے ساتھ رخصت نہ کر دے۔ لیکن بی جان کو شک ہو گیا تھا، تبھی انہوں نے عبیر کو زبردستی اس کے پاس شہر میں بھیج دیا تھا۔ جبھی تو وہ اسے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اتنے خراب رویے پر ابھی چاہتی تو بی جان کے پاس واپس جاتی، ان سے شکایت کر سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہاں جا کر اس کی وہ دونوں کزنز جو بچپن سے ہی اس کا مذاق اڑاتی رہی ہیں، اسے نیچے دکھانے کی کوشش کرتی رہیں، اور یہ جان لینے کے بعد کہ اس کے بھائی نے اسے واپس یہاں بھیج دیا ہے اپنی زندگی اور اپنے گھر سے نکال کر، تو شاید وہ اس کا جینا حرام کر دیتی۔ اور بی جان، جن کی طبیعت پہلے ہی آج کل ٹھیک نہیں رہتی تھی، ان کے دل پر کیا گزرے گی، یہ سوچ کر وہ رنجیدہ رہتی۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ اذان خود کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی شدید بخار میں مبتلا ہو جائے گی۔ وہ حد سے زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اکیلی سرونٹ کوارٹر کے کمرے میں پڑی ہوئی اس کی جان بہت ہی اذیت میں تھی۔ بیماری کی حالت میں اسے اور رونا آ رہا تھا۔ شام کو ہی پروین اس کے پاس آئی تھی۔ بی بی جی، میں تو آپ کو کبھی بیماری کی حالت میں چھوڑ کے نہ جاتی، لیکن گاؤں سے فون آیا ہے، میرے میاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے صاحب جی سے چھٹی لے لی ہے، میں کل واپس آ جاؤں گی، آپ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ میں نے صاحب جی کو بھی بتا دیا تھا آپ کی طبیعت کا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ گولی کھا کر ٹھیک ہو جائیں گی آپ۔ عبیر کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے تھے۔ اس ظالم سے یہی امید تھی۔ پھر پروین چلی گئی تو وہ مزید اکیلے پن کا شکار ہو گئی، لیکن نہیں جانتی تھی
ابھی ایک اور قیامت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ رات کا سناٹا، اکیلی جوان وہ سرونٹ کوارٹر کے کمرے میں پڑی تھی۔ شمشیر جو پروین کی غیر موجودگی میں عجیب سرور میں تھا۔ کافی مہینے سے وہ ڈرنک کرنے کا عادی ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج بھی اس نے پی رکھی تھی۔ جب سے یہ لڑکی اس بنگلے میں آئی تھی تب سے اسے زندگی کا لطف مزید اچھا لگنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ گھاٹ لگائے بیٹھا تھا کہ کب شکاری کو موقع ملے اور وہ شکار پر جھپٹ پڑے۔ ضرور یہ صاحب جی کی نفرت کی شکار کوئی لڑکی ہے جو ابھی تو یوں ہی پڑی رہتی ہے۔ سرونٹ کوارٹر میں صاحب جی کی نظروں میں اس کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں۔ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا بھی تو یہ چوں بھی نہیں کرے گی۔ اس کی رات ٹپک رہی تھی۔ اتنا مکمل حسن، اوپر سے سادگی اور معصومیت، بہت ہی ڈرپوک اور کمزور کم ہمت لڑکی لگ رہی تھی یہ۔ کچھ کر بھی لو تو آواز نہیں کرے گی، اور آج کا موقع ہاتھ آیا ہے۔ پروین بھی نہیں ہے، یہ سوچ کر وہ ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب اس نے چپکے سے سرونٹ کوارٹر کی دیواریں پھلانگی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ بلب کی جلتی ہلکی روشنی بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی سو رہی ہے، کیونکہ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ وہ مسرور انداز میں آگے بڑھا تھا۔ جیسے اس کے بستر پر آیا، چاندنی سا چہرہ ہلکی روشنی میں بھی دھمک رہا تھا۔ لمبی گھنی پلکیں سوتی ہوئی لرز رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ نیم بے ہوشی سے عبیر کو عجیب سا محسوس ہوا، کسی کا لمس جیسے کوئی اس کے اوپر جھکا ہو، کسی کی گندی والی سانسیں عجیب بدبودار۔ وہ حیران تھی کہ نیند میں اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ تبھی اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی۔ شمشیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ جمائے تھے، لیکن عبیر نے پوری قوت سے اس غلیظ چہرے والے شخص کو دھکا دیا تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ بخار میں تھی، لیکن ایک دم ہی کچھ غلط ہونے کا احساس جیسے اس کے اندر قوت بھر گیا تھا۔ وہ فوراً ہی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ بال کھلے پشت پر بکھرے تھے تو دوپٹہ نہ جانے کہاں تھا۔ وہ ننگے پاؤں ہی دروازے تک پہنچی، لیکن شمشیر نے اس کا ہاتھ تیزی سے پکڑا۔ اس کا منہ دبانا چاہا۔ وہ ایک لمحہ ہی تھا عبیر پیچھے نہ ہٹی تو وہ اسے قابو کر لیتا۔ پاگلوں کی طرح دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی تھی، پھر پوری قوت سے زان کے کمرے کے دروازہ بجایا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ گہری نیند سے چونک کر اٹھا تھا۔ نیند سے بھری آنکھیں لیے دروازہ کھولا تو سامنے کامتا وجود لیے عبیر کھڑی تھی۔ بخار، کمزوری، عزت جانے کا خوف، اکیلا پن، ان سب نے مل کر اسے جیسے موت کے قریب پہنچا دیا تھا۔ وہ ڈرائیور میرے ساتھ زبردستی، وہ میرے کمرے میں۔ اذان کی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئی تھی۔ اس کے نامکمل الفاظ بھی بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ وہ حیران تھا، اس کے کھلے بال، وہ جو کبھی بغیر دوپٹے کے بھی نہیں آتی تھی، ننگے پاؤں، کامتا وجود۔ اس سے زیادہ اس سے کچھ بولا بھی نہ گیا، لیکن وہ ایک دم ہی باہر بھاگا تھا۔ چوکیدار نے شمشیر کو گربان سے پکڑا ہوا تھا۔ صاحب جی، اس بغیرت نے نشہ کر رکھا ہے، نہ جانے یہ کیا چوری کر کے بھاگ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ گیٹ کھولو۔ لیکن ایذان نے چوکیدار کے پاس پڑی رائفل اٹھائی اور اس کے بٹ 2-3 شمشیر کے سر میں دے مارے، ساتھ میں اس پہ لاتے اور مکوں کی برسات کر دی تھی۔ بغیرت انسان، میری گھر میں رہ کر میری عزت پہ ڈاکا، ایسی ہمت کیسے کی تو نے؟ منہ سے مسلسل مار رہا تھا۔ صاحب جی بس کر دے، اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اسے نہ رکھے نوکری پر، یہ نشے کا عادی لگتا ہے، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ چوکیدار شمشیر کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہاں باندھ کر بٹھاؤ، میں نے پولیس کو کال کر دی ہے، وہ آنے ہی والی ہے۔ دانت پیستا وہ اندر گیا تھا، لیکن ابھی دروازے کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑی تھی۔ بخار تو اسے پہلے ہی تھا، لیکن اب جو واقعہ ہوا تھا اس نے جیسے ان سے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ ایذان نے اسے دونوں بازو میں اٹھایا تھا، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ بخار کی شدت چیک کی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ شدید جرم اور غلطی کا احساس اس کے اندر بیدار ہونے لگا۔ اگر بی جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی یہ حالت ہے تو وہ حویلی میں موجود سب لوگوں کا جینا حرام کر دیں گی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عبیر ان کے لیے کیا تھی۔ رات کے 3:30 بجے اس نے اپنی فیملی ڈاکٹر کا نمبر ملایا تھا تو اس کے کال پر وہ فوراً ہی چلا آیا۔ ان کو 101 بخار ہے، ماتھے پہ پٹیاں رکھیں، مسلسل اور ہاتھ پاؤں نم رہیں گے تو بخار جلدی اتر جائے گا، ورنہ کنڈیشن بہت ہی بری ہے، شاید ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑے۔ یہ سن کر ایذان پریشان ہو گیا تھا۔
پھر ڈاکٹر کو رخصت کرنے کے بعد پوری رات بیٹھ کر اس کے ماتھے پہ پٹیاں رکھتا رہا۔ اس کی پیاس شدت سے اس کے ہونٹ بالکل ہی خشک ہوئے پڑے تھے۔ بخار کی حالت میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں مبتلا اس نے 2-3 دفعہ پانی پیا۔ بخار کی حالت میں وہ مسلسل پانی مانگ رہی تھی۔ اذان اسے سہارا دے کر پانی پلا رہا تھا۔ اگر شمشیر اس کے ساتھ سچ مچ کچھ غلط کر لیتا تو شاید وہ ساری زندگی احساس گناہ، احساس جرم میں مبتلا اپنے آپ کو معاف ہی نہ کر پاتا۔ اسے سرونٹ کوارٹر میں بھیج کر وہ بالکل لاپرواہ ہو گیا تھا اور اس وقت عبیر کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے صبح کے وقت اسے ہوش آیا تھا۔ کمزوری کی شدت سے سر چکرا رہا تھا، لیکن اپنے آپ کو اس کمرے میں دیکھ کر وہ حیران تھی۔ کہیں نیند میں غلطی سے تو میں یہاں نہیں آ گئی؟ بخار کی حالت میں بھی اس کے سر پر اذان کا خوف سوار تھا۔ تبھی کمزور وجود کے ساتھ اٹھ کر وہ باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو عبیر؟ اذان کی آواز پر وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی، لیکن ایک دم ہی اذان اس کے قریب آیا تھا۔ لیٹ جاؤ یہاں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے کندھے پہ ہر رکھتا وہ اسے واپس بیڈ پہ لٹا گیا۔ وہ اس کی نرم مزاجی پر حیرت زدہ تھی، لیکن اچانک اس کی ساری حصیں بیدار ہونے لگی اور وہ بھیانک رات پوری شدت سے اس پہ حملہ آور ہوئی تھی۔ غلیظ چہرہ لیے وہ ڈرائیور جو اس کے اوپر جھکا، اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ منہ دبانے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ 2 سیکنڈ کے اندر پیچھے نہ ہٹتی تو شاید وہ اسے قابو کر کے اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر لیتا۔ ایک دم اس کے پورے وجود میں کپ کپی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ بے حد خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ خود کو کمزور اور بے بس محسوس کرتی اس نے بیڈ پہ لیٹے لیٹے آنکھیں موند لی تھی۔ اس نہج پر اسے کسی اور نے نہیں پہنچایا تھا، اس سامنے کھڑے شخص نے، جس نے سنگ دلی اور نفرت کی انتہا کر دی تھی۔ اس کے خوف کی وجہ سے وہ اس کے سامنے تک نہیں آتی تھی۔ شاید اسی بات کا فائدہ اس ڈرائیور نے اٹھایا تھا۔ بخار کی حالت میں بھی وہ نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ کچھ کھانا ہے تو بتاؤ، پروین آ گئی ہے واپسی، میں بنوا دیتا ہوں۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا کہ وہ ایک دم ہی خوف سے کھسک کر دور ہو گئی تھی۔ اذان ایک لمحے کو شرمسار سا ہوا تھا۔ اسی رات اس نے شمشیر کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اس نے جو گندی اور غلیظ حرکت کی تھی۔ اذان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر عبیر نے یہ سب کچھ بی جان کو حویلی میں جا کر بتا دیا تو بی جان کے ساتھ ساتھ بابا بھی اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ اس رات وہ کیسے ان کے سامنے آئی تھی، وہ ایک لمحہ ہی تھا، تب اچانک اس کے دل کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ وہ لڑکی جو زہر سے بری لگتی تھی، اب احساس ہوا تھا کہ وہ اتنی بھی بری نہیں بلکہ اچھی خاصی خوبصورت ہے، کم از کم محبت کرنے کے لائق تو تھی ہی۔ ہمیشہ وہ اسے حقارت اور غصے کی نظر سے دیکھتا آیا تھا، لیکن اب آنکھوں میں نرمی آئی تو انداز بھی بدل گیا تھا۔ شکر تھا کہ بخار کم ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک چہرے پر کمزوری تھی، لیکن وہ مسلسل خاموش تھی۔ بیماری کی حالت میں اس واقعے نے اس کے دل پر شدت سے اثر ڈالا تھا۔ تبھی اذان نے بڑی نرمی سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی، کیا بناؤں؟ پروین سے تمہارے لیے سوپ یا یخنی بنوا دوں؟ نرم لہجے میں کہتا عبیر کو وہ بڑا ہی عجیب لگا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ اسے بہت ہی گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر اذان نے اس کا ہاتھ تھاما تو اسے ایسے لگا جیسے پوری جان اس کے ہاتھ میں سمٹ آئی ہو۔ وہ حیران ہوئی کہ اس دن شمشیر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی غلاظت اس کے وجود پر رینگ رہی ہو، لیکن اذان کا لمس اس کے وجود میں جیسے نئی روح پھونک رہا تھا۔ لیکن ایک دم اس کے ذہن میں سوچ آئی تھی، اس رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس شخص کی وجہ سے ہوا۔ اگر کچھ ہو جاتا تو شاید وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتی، یہ شخص بھی اسے چھوڑنے میں دیر نہ لگاتا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے دل میں سامنے بیٹھے شخص کی نفرت بیدار ہوئی تھی۔ اس نے بیزار ہو کر کروٹ بدل لی تھی، کوئی جواب نہ دیا، جبکہ اذان اس کی اس حرکت پہ حیران رہ گیا تھا۔ پھر وہ خود ہی اٹھ کر کچن میں چلا آیا، جہاں پروین رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ یخنی یا سوپ بنا لینا پروین، اچھا اپنی بی بی جی کے لیے۔ اور وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ جی صاحب جی، بس میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ گاؤں سے واپس آئی تو کایا ہی پلٹی ہوئی تھی۔ وہ عبیر بی بی جو سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی، اب صاحب جی کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو رشتہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ پلٹنے ہی لگا تھا، تبھی پروین نے التجا کی، صاحب جی ایک بات پوچھوں، برا مت مانیے گا، کیا یہ میری بیگم صاحبہ ہے؟
پروین کے سوال پر ایک لمحے کو مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا، پھر اپنے دل اور بات پر حیران رہ گیا۔ اسے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی عجیب نہ لگا تھا جب وہ پروین سے کہنے لگا، ہاں، شی از مائی وائف، یہ تمہاری بیگم صاحبہ ہیں۔ پروین، اب تم انہیں بھی بیگم صاحبہ کہنا جیسے مجھے صاحب جی کہتی ہو۔ مسکرا کر وہ واپس کمرے میں چلا آیا تھا، عبیر کے پاس، جہاں دوائیوں کے زیر اثر وہ ایک بار پھر گہری نیند میں چلی گئی تھی اور سوتے ہوئے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی گھنی سیاہ پلکوں والی آنکھیں بے پناہ خوبصورت تھی، گلابی ہونٹ جو آپس میں پیوست تھی، اتنی بھی بری نہیں ہے، شاید میں نے کبھی اسے غور سے دیکھا ہی نہیں۔ بہت بڑی غلطی کی، خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ جب نظروں کا زاویہ بدل جائے تو ہر چیز خوبصورت نظر آنے لگتی ہے، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ایک لمحہ تھا جب ٹوٹی بکھری حالت میں وہ رات کو اس کے کمرے میں آئی تھی، شاید تحفظ کے تلاش میں، اور اذان جیسے زمین میں گڑ گیا تھا۔ کیسا مرد ہے وہ اس گھر میں ایک لڑکی جو اس کی نکاح میں ہے، وہی محفوظ نہیں، وہ بھی صرف اس کی لاپرواہی اور نفرت کی وجہ سے۔ وہ اندر تک شرمندہ ہو گیا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ اسے دھتکار کر اسے وقت چلی جاتی، واویلا کھڑا کر دیتی، سب لوگوں کو جمع کر لیتی، لیکن وہ ابھی تک خاموش تھی۔ شاید اسی رشتوں کا بہت ہی زیادہ پاس تھا، بی جان کی وجہ سے، چچا کی وجہ سے، اپنی کزنوں کی وجہ سے جو ہمیشہ بچپن سے ہی اسے حسد کرتی آئی تھی، جو کبھی اسے خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہر چیز کے بارے میں سوچتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے کی عادی نہیں تھی۔ احسان اس کے پاس لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ یہ احساس بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے قریب لیٹی ہوئی ہے، کیونکہ ان دونوں کے مابین ایک بہت ہی گہرا اور مضبوط رشتہ تھا۔ شاید وقت آ گیا تھا کہ خدا نے خود ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی تھی۔ ایک ہفتہ لگا تھا اسے دوبارہ ٹھیک ہونے میں۔ آج وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، بس کمرے سے باہر ہی قدم نہ نکالتی۔ پروین نے اس کے لیے کھانا وغیرہ لے کر آتی۔ اسے بہت ہی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ نرم مزاج اور پیاری سی لڑکی اس کی بیگم صاحبہ ہے۔ یہ تو صاحب جی سے بھی بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ آج اذان آفس سے گھر آیا تو وہ خاموش خاموش سی کھڑکی سے باہر بیٹھی نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر پلٹی، شانوں پہ چادر لیے وہ بہت ہی اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ جھجک اور گھبراہٹ ہوتی۔ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے تمہاری؟ آئی تھنک میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ نرم لہجے میں پوچھتا وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اسے دیکھ کر نہ جانے وہ کیوں اتنی گھبرا جاتی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں واپس حویلی جانا چاہتی ہوں پی جان کے پاس، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اچھا لیکن کیوں؟ میں اب تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر پرسی آنکھوں میں حیرانی در آئی تھی۔ کیا آپ میری شکایت کرنا چاہتی ہو؟ اذان نے تھوڑی چھو کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ جی نہیں تو، وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ وہ اس کے مزید نزدیک آ گیا۔ اچھا تو پھر کیوں جانا چاہتی ہو؟ دیکھو اس رات جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں نے شمشیر کی وہ حالت کی ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ ابھی تک بھی وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ جی لیکن اگر وہ اس رات کچھ کر دیتا تو شاید کسی کو میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اذان بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں اس بات پہ شرمندہ ہوا بھی۔ سچ کہتے ہیں کسی کو پرکھنے سے، کسی کو قریب سے دیکھنے سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم ایک سادہ اور سچی لڑکی ہو، مجھے تمہیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ کیا تم میری اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتی؟ میں ایک نئے رشتے کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، وہ پوری سچائی سے اس کے سامنے بیٹھا یہ کہہ رہا تھا، اس کے دونوں نازک ہاتھوں کو تھام کر، جبکہ عبیر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بول پا رہی تھی۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ اذان نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا تو اس کا چہرہ شرم و حیا سے لال ہو گیا۔ کچھ بھی تھا 2 سال ہو گئے تھے ان کی نکاح کو اور وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ اس کے ایک لمس پہ شرم سے لال ہو کر رہ گئی تھی۔ ہتھیلی میں ٹھنڈے پسینے آئے اور چہرے دہکنے لگا۔ یہ منظر بڑا ہی حسین تھا۔ اذان دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تم بہت ہی خوبصورت ہو، اتنی کہ میری نگاہیں تم سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ کھلے دل سے اس کی تعریف کر رہا تھا۔ عبیر نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ کیا میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ یہاں اس نے عبیر کی پیشانی کی طرف اشارہ کیا تھا۔
وہ کیا کہتی، اٹھ کے جانے لگی، لیکن اذان نے اسے بازوں سے تھام کر خود سے قریب کر لیا تھا، کبھی نہ دور بھیجنے کے لیے۔ پھر وہ اس پر برسات کرنے لگا، شاید ان کی تکمیل کا وقت تھا۔ یہ منظر بڑا ہی دلکش تھا، دو نکاح شدہ لوگ اپنے رشتے کو اور مضبوط کر رہے تھے۔ اذان نے جیسے اس کے ادھورے وجود کو مکمل کر دیا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسی لڑکی تھی، کسی کے سامنے زیادہ نہ بولتی تھی، لیکن بی جان کی لاڈلی تھی۔ ان کے سامنے فرمائشیں کرنا، ان سے اپنی دل کی باتیں کرنا، شروع سے ہی وہ بی جان تک محدود رہی تھی۔ بی جان کے بعد اس نے دوسرا رشتہ دیکھا بھی تو اذان کا، اور وہ اس کا ہسبینڈ تھا۔ کبھی وہ بی جان سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو وہ بڑے پیار سے کہتی، اب اپنے شوہر سے یہ ساری فرمائشیں پوری کروانا۔ وہ حیران ہوتی، تو کیا وہ میری ہر خواہش پوری کریں گے؟ میں جو کہوں گی وہ میری بات مانیں گے؟ بی جان مسکرا دیتی، تو اور کیا، تو ہے ہی اتنی معصوم اور خوبصورت، تجھے دیکھ کر تو سب کو پیار آ جائے، اور پھر وہ تو تمہارا شوہر ہوگا۔ وہ اس بات پر خوش ہو جاتی، لیکن جب اذان سے اس کا نکاح ہوا، اس کا رویہ پہلے ہی دن اسے محسوس ہو گیا تھا۔ جب وہ بیزار سا نکاح نامے پہ سائن کر رہا تھا اور بنا اس سے ملاقات کیے، بنا اسے دیکھے بنا وہ شہر واپس چلا گیا تھا، اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ رات کو سب سے چھپ کر وہ روئی بھی تھی، لیکن جب 2 سال گزرنے کے باوجود وہ رخصتی پر آمادہ نہ ہوا تو بی جان کے دل میں خدشات جنم لینے لگے۔ تبھی تو انہوں نے زبردستی اسے شہر بھیج دیا تھا، اذان کے پاس۔ میری بچی، مجھے پورا یقین ہے جب تم اس کے قریب رہو گی تو یہ رشتہ خود بخود پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ وہ تمہیں لینے آئے۔ یہ سن کر وہ ڈری سہمی سی شہر آئی تھی۔ اس کا نفرت انگیز رویہ دیکھ کر رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی، لیکن شمشیر نے جو اس رات وہ کیا، وہ بخار کی حالت میں جو وہ بالکل نڈھال تھی، وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اذان نے کئی بار اس سے معافی مانگی تھی، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے، لیکن اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی بی جان کی پناہوں میں، کیونکہ وہ ان کی پناہ میں ہمیشہ محفوظ رہتی تھی، اور ایسے ہی حفاظت کی امید لگا کر وہ شہر آئی تھی اذان کے پاس کہ وہ اسے تحفظ دے گا۔ جب اس نے معافی مانگی تو وہ بھی معاف کیے بنا نہ رہ سکی تھی، اس کا دل تھا اتنا نرم، اور پھر وہ اس سے بے تحاشا محبت بھی تو کرتی تھی، چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ اذان نے جب اس پر اپنی چاہتے برسائے تو وہ پور پور نکھر گئی تھی۔ آج بھی مسٹرڈ کلر کا سوٹ پہنے اجلی نکھری سی وہ کھانا پکانے میں پروین کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ اذان کو آفس سے آتا دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ایک کپ چائے ملے گا بیگم صاحبہ؟ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جی ابھی لاتی ہوں۔ نہ جانے اتنا اعتماد کہاں سے آ گیا تھا، شاید یہ سب اسی کی توجہ اور محبت کا نتیجہ تھا۔ پھر ایک دن وہ اسے اپنے ساتھ اپنی بزنس پارٹی میں لے گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، سب سے الگ، سب سے ڈیفرنٹ، نازک سی اس کے پہلوں میں کھڑی، جیسے ان کی جوڑی مکمل ہو۔ سب نے ہی تعریف کی تھی۔ وہ حیران ہوتا، وہ کیوں اس کے ساتھ پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا، حالانکہ اسے تو فخر ہونا چاہیے تھا، اس کا جیون ساتھی بنا کسی کمی کے مکمل تھا۔ وہ اس سے اور زیادہ پیار کرنے لگا اور زیادہ چاہتے برسانے لگا۔ پھر کافی مہینے بعد آج وہ اس کے ساتھ حویلی جا رہی تھی اور بہت ہی خوش تھی، ڈھیروں تحفے طائف لے کر۔ بی جان اسے دیکھتے ہی اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ میں کہتی تھی نا میری بچی، یہ رشتہ ضرور تکمیل کو پہنچے گا، اور آج تیرے چہرے پر یہ خوشی دیکھ کر میں جیسے پھر سے زندہ ہو گئی۔ عافیہ چچی کی آنکھوں میں حسد اور غصے کی آگ تھی، لیکن جب بیٹی نے اسے اپنے ہمسفر کے طور پہ تسلیم کر لیا تھا تو پھر وہ کون ہوتی، اس لیے خاموشی اختیار کر گئی۔ لیکن سچ میں عبیر کی شخصیت میں بڑا اعتماد آ گیا تھا۔ جب کوئی محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا ہمسفر مل جائے تو شاید ایسے ہی شخصیت بدل جاتی ہے۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے اذان کے دل میں اس کے لیے